بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 4 موضوع: دن قیامت کے، قیامت کا ہولناک منظر، قیامت کے آثار، قیامت اور سایہ۔ انشاءاللہ یہ چاروں بیان یک کے بعد دیگرے اپلوڈ کروں گا۔ میں اپنے ویورز اور سبسکرائبر کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی مہربانی، آپ ہماری ویڈیو کو اور مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ سنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تا قیامت آپ کو یہ محبت آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ بیان سماعت فرمائیں۔ قیامت کا ہولناک منظر، اس کا بقیہ دوسرا حصہ رہتا تھا۔ انشاءاللہ آج وہ بنا رہے ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیں، میں بھی سنوں گا انشاءاللہ۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ تو مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے 4 موضوع ہیں قیامت کے بارے میں۔ ایک تو آج انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، باقی 3 یک کے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔ تو سماعت فرمائیں۔ میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا۔ اتنا عجیب و غریب انداز ہے، انبیاء گھبرا جائیں گے، رسول گھبرا جائیں گے، خود بخود آواز آئے گی، یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا، اپنے رسولوں کو الگ کرے گا، اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا۔ آواز آئے گی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ او میرے عیسیٰ، کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کریں، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ قطب و اولیاء کرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ۔ یہ تمہاری امتیں جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، او میرے نبیوں، کیا تم نے سکھائے تھے؟ او میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ۔ کیا تم نے اپنی امتوں کو، اپنی برادریوں کو، اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا؟ اللہ پاک جل شانہ جلال میں ہے، قہر میں ہے، غضب میں ہے۔ جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ عربی میں لا، یعنی یوں کہتے نہیں، نہیں سائیں، نہیں، نہیں جی، نہیں۔ لیکن نبیوں سے زیادہ خدا کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتیں سکھائی تھی؟ وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں، قالوا، کہنے لگے، لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ او معبود، او مالک، اے خالق، تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، جو کچھ یہ کرتے رہے، انک انت علام الغیوب۔ تو
غیب داں ہے، تجھے غیب کا پتہ ہے، آپ ہی جانتے ہیں. نہیں کہتے، اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے. یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں سکھائے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو، دونوں کو خدا الگ لائے گا. پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے. مٹی مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں. قبر کا پتھر مشکل کشا، خدا مشکل کشا نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے، اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں. دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اے مریم. لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے. اَأَنْتَ کیا تم نے کہا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، مجھے وَأُمِّيَ میری اماں کو الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا؟ کیوں میری بندی مریم، تم نے کہا تھا لوگوں کو؟ یہ شان کبریائی ہے. یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے. قرآن پڑھ کے دیکھا کرو. تم کیسے قرآن پڑھو؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا، عمر گزر گئی، آنکھیں خراب ہو گئی، اینک سے حرف نہیں دکھتے، وہ تو کہتے جی ہن نظر نہیں آندے. جڑا پڑھنا جانتے نے جوان نے، انہوں نے جاسوسی تے رسالہ تو فرصت نہیں. شان کبریائی انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں. یہاں بھی یہ نہیں کہتے نہیں جی نہیں. فرمایا قال سبحانک. اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے، جواب دیکھو. سوال تو یہ تھا نا، کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا، الہ بنا لینا، خدا بنا لینا؟ کہتے ہیں قال سبحانک، فرمایا پاک ذات تیری. کیا مطلب؟ تو معبودوں سے پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تو ساتھیوں سے پاک ہے، تو ہمسروں سے پاک ہے. ان قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا. کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا، کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی، تو جان نہ لیتا، تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا، تجھے علم نہ ہوتا. اور پھر ما یکون لی، میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں؟ میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں؟ میں بندہ، تو خدا، میں تیرا شریک کیسے بنتا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو بے نیاز، تو غیب دان، مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا. اے تیری ذات پاک ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا.
کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا، اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے، حکومت کی بات پر، ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے، اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، آپ کے فرمان پہ یقین کر، آپ کے اقوال پہ یقین کر، پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا۔ خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا ادھر فرشتے کہیں گے آ جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب؟ جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، بوڑھے ہوں گے، جھک جھک کے چلا کریں گے، لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی۔ بچہ کہتا ہے ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں، جوانی ہے، بوڑھے کبھی جا کے موت آئے گی۔ اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے، کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے۔ نوجوانوں، بچوں، خیال کرو، آئی موت، آیا بلاوا آیا۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ تیرے رشتہ دار، یہ تیرے عزیز، یہ تیرے بیٹے، یہ تیرے بھانجے، یہ بھتیجے، یہ شاگرد، یہ مرید دھڑا دھڑ کر تجھ پہ مٹی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ جن سے آج پیار ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرہ سا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہم نے دیکھا وہی خامنگ ہے بیوی کے اوپر لاکھوں من مٹی ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے۔ وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں، دو چار کے لیے مخصوص نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج؟ جمعے کا دن آتا ہے، میری ایک کیسٹ تھی، آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، اس پر درود شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے، فضائل درود شریف بھی ایک کیسٹ ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں، اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے۔ بات تو ساری یہ ہے، ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم بے وقوف نہیں، کمرے نہیں ہیں، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کملے کہو، بے وقوف کہو، ٹکریل کہو، مسیتڑ کہو، کچھ بھی کہو، ہم اس پر راضی ہیں کہ خداوند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں۔ اسے وہ کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چاہنے والا ہے؟ پھر پتہ چلے گا، اور پھر لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں۔ کمانے کی زندگی یہ ہے، پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے۔ یہ راتیں ہیں، یہ دن ہیں، یہ گزر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے۔ میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا، قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی۔ آسان نسخہ، بالکل آسان نسخہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا میری عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر، ایک حج کر کے سویا کر،
सारी उम्मत को गवाह बना के सोया कर। तीन चीजें फरमा दी हुजूर करीम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पूरा कुरान खत्म करके सोया कर, हज करके सोया कर, सारी उम्मत को अपना गवाह बना के सोया कर। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, काली कमली वाले कैसे कुरान खत्म करूं, सारा कुरान कैसे खत्म करूं? फरमाया 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया कर, एक कुरान खत्म का सवाब मिल जाएगा। फरमाया 3 मरतबा सोते वक्त सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये तीसरा कलमा 3 मरतबा पढ़ के सोया कर, तेरे नामे अमाल में हर रोज एक हज का सवाब लिख दिया जाएगा। उम्मत को कैसे गवाह बनाऊं? फरमाया सोते वक्त सारी उम्मत के बख्शिश की दुआ मांग के सोया कर, कयामत में सारी उम्मत तेरी गवाह बन जाएगी। 2 मिनट का काम नहीं, मगर करोगे नहीं इसलिए कि मुफ्त के तो सोने की भी कीमत किसी के यहाँ नहीं होती। अब जुमा पढ़ के निकलोगे ना, अगर डली पड़ी हो सड़क पे सोने की, सोना कोई फेंकता ही हो, मिट्टी होगी, कौन उठावे? पर याद रखो ये बात, जिन हजरात ने इन चीजों पे यकीन किया वो दुनिया में भी बन गए और आखिरत में भी बन गए। सहाबा इकराम ने बड़ी कमाई की है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन तीनों चीजों पे आखिरी दम तक अमल फरमाया। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और गुलामी नसीब फरमाए। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आपने मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक मौजू क़यामत का हौलनाक मंजर का दूसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा समाप्त किया। इंशाअल्लाह नए बयान के साथ फिर हाज़िर होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताया करें। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।